الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے معزز سامعین بزرگوں دوستوں قرب و جواب کے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صدر احترام ماں بہنوں اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحج اختتام پذیر ہونے والا ہے اور اسلامی سال کے پہلا مہینہ محرم الحرام جس کی ابتدا ہونے والی ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ اس کے اندر ایک قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم رہا کہ جس مہینے کے پہلے دن ہی امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یکم محرم الحرام جامع شہادت نوش فرمایا اور محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان نے
اسلام کی بنیادوں کو اگر مصطفیٰ کے یاروں نے، میرے نبی کے صحابہ نے اپنے خون سے سیراب نہ کیا ہوتا تو آج یہ دین اسلام میرے اور آپ کے پاس نہ ہوتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ ہیں، پچھلے جمعے بھی، اس کے پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک صحابی میرے مصطفیٰ کو چن چن کے عطا کیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، ایک ایک کا امتحان رب نے لیا اور نتیجہ بھی اللہ نے کیا بیان کیا کہ للتقویٰ، میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ نے کسی ایک کے دل میں بھی رتی بھر تقویٰ کا نہیں، جس کے سینے میں ایک رتی بھی تقوی کی کمی تھی اسے میں نے مصطفیٰ کا صحابی بننے کی تھی۔ اس لیے نبی کے سارے یار، سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر کے حضور کے صحابہ میں سے آج میں آپ کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے فضائل و مناقب اور آپ کی شان قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے بیان کروں۔ ویسے تو حضور کے سارے صحابہ ہی باکمال ہیں، جس پھول نبی کے گلشن کے جس پھول کو بھی اگر تم دیکھو گے ہر ایک کی خوشبو باکمال ہے کے مثال میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے بیت اللہ میں بیٹھ کے ایک دعا مانگی تھی، خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ایک دعا مانگی تھی، کس نے؟ میرے نبی کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس دعا کے الفاظ کیا تھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل دونوں نے جب مل کے بیت اللہ شریف، اللہ کا گھر کعبہ تعمیر کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ اللہ کے اندر بیٹھ کے یہ دعا مانگے، ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم، یا اللہ بھیج دے اس بیت اللہ کے اندر رسولا، اس آخر زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نبی کی عظمت، شان اور بلندی اور رسالت کے لیے اقرار عالم ارواح کے اندر ہم پہلے ہی کر چکے، جن کی نبوت کا، جن کی عظمت کا، جن کی شان کا اقرار اے میرے پروردگار عالم ارواح کے اندر وہ ہم سے لے چکا ہے۔ یا اللہ میں تیرا خلیل تیرے دربار کے اندر ہاتھ اٹھا کے التجا کر رہا ہوں، اس آخری نبی کو میری اولاد، میرے بیٹے اسماعیل کی نسل کے اندر جس گھر بیت اللہ کے اندر بھیج دے۔ یا اللہ اس لیے یدعو علیہم آیاتک، حضور کیوں مکے میں آئے، بیت اللہ میں آئے؟ حضرت ابراہیم ہزاروں سال پہلے کہہ رہے تاکہ اس بیت
وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ تیرے قرآن کی آیتوں کی تلاوت مکے پاک کے سامنے میرے محبوب کمرے والا صحابہ کے سامنے تیرے قرآن کی آیات کی تلاوت کرے اور قرآن کی آیات کی تلاوت کی بدل ہوئے گا کہ وَيُزَكِّيهِمْ جنہاں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے گا وہ قرآن کو سنے اللہ کو ہدایت عطا کرے گا اور ہدایت کی وجہ سے قرآن کو پاک کر دے گا وَيُزَكِّيهِمْ یوزکی کسے کہتے ہیں؟ یوزکی کا معنی کیا ہے؟ اس قرآن کی وجہ سے مصطفیٰ کی دعوت کی وجہ سے جو نبی پہ ایمان لے آئیں گے جو ایمان والی آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار کر لیں گے اللہ نے کہتا ہے وہ پاک ہو جائیں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ تیری حکمت کی دانائی کی باتیں اور قرآن کی تلاوت سننے کے بعد جو تیرے یار بن جائیں گے جن کے دلوں کا امتحان لینے کے بعد میں پاس کر کے تیرا صحابی بنا دوں گا اللہ نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ وہ سارے کے سارے پاک ہو جائیں قرآن کہہ رہے وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ پاک معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا ایک ایک صحابی جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ورضوا عنہ اور اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ بیٹے رضوان پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا تھا اس میں لگا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ جنہوں نے ککر کے درخت کے نیچے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت کی اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا وہ کتنے تھے 1400 سے آبا اللہ ان سے کیا ہو گیا راضی ہو گیا اس میں ابو بکر نہیں ہے اس میں عمر نہیں ہے اس میں عثمان نہیں ہے اس میں حضرت علی نہیں ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ہزاروں سال پہلے بیت اللہ میں بیٹھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ کو مانگا کس کو مانگا؟ مصطفیٰ کو مانگا اور ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا کے صدقے اللہ نے ہزاروں سال بعد تیرے مصطفیٰ کو بھیجا کتنے سال؟ ہزاروں سال بعد یہ ابراہیم کی دعا تھی اور مراد کون تھے؟ میرے مصطفیٰ ابراہیم کی مراد کون تھے؟ کملی والے اور آج اسی گھر کے اندر اسی مکہ مکرمہ کے اندر ایک وقت تھا جب ابراہیم نے مانگا مصطفیٰ کو اور آج اسی مکے کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے اوپر کو مانگے حضور ہاتھ اٹھا کے کسے مانگے؟ عمر رات کا وقت اور حضور ایک عرصہ گزر گیا دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے توحید بیان کرتے ہوئے کچھ خاطر خواہ فرق نہیں پڑ رہا میرے مصطفیٰ کے دل میں کیا ہے کہ حضور نے ہاتھ اٹھا رات اٹھا کے اللہ نے کیا مانگے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام اے میرے اللہ میرے اسلام کو عزتوں کے ساتھ مالا مال کر دے خطاب کے بیٹے عمر کی وجہ سے یا حشام کے بیٹے عمر کی وجہ سے مکے میں دو ہی عمر تھے ایک فاروق اعظم اور ایک ابو جہل دونوں مکے کے چودھری پہلوان اور اللہ کے بابو نے کیا فرمایا کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مالا جس کو مرضی کر تاکہ میرے دین کو میرے اسلام کو تیری توحید کو چار چاند لگ جائے اللہ کے محبوب نے یہ دعا مانگی ابراہیم نے ہزاروں سال پہلے بیت اللہ میں مانگی اور اللہ نے مصطفیٰ کو ہزاروں سال بعد
حضور نے رات کو دعا اور قبول ہوئی تو فجر کے ٹائم حضرت عمر کو پس منظر کیا ہے؟ دارالندوا کے اندر مکے کے بڑے بڑے سارے کافر بیٹھے اور مشورہ کیا کرتے ہیں کہ آپ بڑے تنگ آ گئے، جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ دنیا چھوڑنے گوارا کر لیتا ہے، لیکن کملی والے کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ ہم نے ایلی چوٹی کا زور لگایا، غلام کو انداموں پہ لگایا، صحرا پہ گھسیٹا، اس کی چربی نکل نکل کے دانے بجے، لیکن وہ مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے خباب کو سولی پہ چڑھایا، وہ سولی پہ چڑھنے کے لیے گوارا ہو گیا، لیکن نبی کا کلمہ چھوڑنے کے لیے گوارا نہیں۔ ہم نے سمیہ کے وجود کو دونوں ٹانگوں میں رسیاں باندھ کے دونوں اونٹوں کے ساتھ باندھی مخالف اطراف میں اور اسے کہا کہ کلمہ چھوڑ دے، حضور کا ساتھ چھوڑ دے، زندگی مل جائے گی، اگر نہیں چھوڑے گی تیرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سمیہ نے اپنے بدن کے دو ٹکڑے تو کروا لیے، لیکن کملی والے کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں۔ حضرت زبیر نے میرے آنکھوں میں مروا کے اپنی آنکھیں بھی کروا لی، لیکن کملی والے کا کلمہ چھوڑنا گوارا۔ تو مکے کے کافر کیا کہتے ہیں؟ ہماری عقلیں دنگ رہ گئی، ہم جو کچھ کر سکتے تھے کر چکے ہیں، لیکن جو نبی کا بن جاتا ہے وہ دنیا تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ لہذا اس کا حل کیا ہے کہ نبی نے آشنا شمع کے پروانوں کو تو ہم شمع کے پاس جانے سے روک نہیں سکتے ہیں، تو ایسا کیوں نہ پہلے شمع ہی بجھا ہو؟ جب شمع ہی بجھ جائے گی تو کوئی پروانہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ تو مشورہ کر رہے ہیں کہ کبھی والے کو معاذ اللہ قدر کون یہ کرے گا؟ ہاتھ چوٹری کہہ رہا ہے میں اتنے 100 اونٹ دوں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں اتنا انعام دوں گا، تیسرا کہہ رہا ہے میں اتنا انعام دوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ سارے انعامات اونٹ اور سونا اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جو کام تم کہہ رہے ہو یہ میں کر کے ہوں۔ یہ آپ کی روٹیں ایک طرف مشورہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے کیا کیا ہوا؟ ہاتھ اٹھائے ہوئے حضور عمر کو کہاں گئے؟ ابو جہل ہو گئے یا فاروق اعظم دونوں میں سے، خطاب کا بیٹا یا ہشام کا بیٹا، یا اللہ دونوں میں سے ایک کو میرے اسلام سے نواز دے۔ اور فاروق اعظم کیا کہہ رہے تھے؟ حضور کا سر کام کے ہاتھوں مارو، تلوار نے ہم سے نکالی، انہوں نے انتظار کرو ابھی یہ کیا تھا نکلے جا رہے ہیں، راستے میں صحابی ملا عمر کے تیور، آنکھوں میں خون اترا ہوا، تلوار ہاتھ میں رکھی پکڑی ہوئی، عمر کہاں نہیں آتا ہے؟ میں آج قصہ ہی تمام کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو مکے کے اندر شور ہے نا، بیوی نے خامد چھوڑا تو وہ خامد کو چھوڑ دیتی ہے لیکن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتی، غلام ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے لیکن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتی، بیٹا سارے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتا۔ تو آج میں قصہ ہی
ہمارا تو ماننا ہی پڑے گا، لیکن دعا پوچھا کیوں نہیں، میری رائے کیوں نہیں لی؟ حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے کہا عمر یہ کلمہ یا اللہ کی توحید یہ ایمان ایسی دولت ہے جس کے لیے مشورے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ وہ دولت ہے جب اوپر والا قبول کر لیتا ہے، جب قبولیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے پھر مشوروں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، لاکھوں سے مکوں سے جو ہاتھ میں آیا سر سے پاؤں تک زخمی کر دیا، پہلوئی چھڑا کے آیا اسے بھی مارا، پھر آخر بہن کی زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ کیا کہتی ہے؟ عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تو نے اس ماں کا دودھ پی کے بے وفائی کی اور کفر و شرک کیا، میں نے اس ماں کا دودھ پی کے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا حق ادا کیا ہے، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بہن کے جملوں کا بڑا اثر ہوا، تو ساتھ ہی کہتے ہیں مجھے بھی وہ بتاؤ کیا ہے جو تو پڑھ رہی تھی، وہ مجھے بھی دکھا، مجھے بھی دے۔ اب بہن کہتی ہے کہ قرآن دیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے 5 گنا ضروری ہے، اور تیرا وجود شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ناپاک ہے۔ وہ جس تختی پہ، جس چمڑے پہ، جس پتے پہ قرآن لکھا ہوا تھا، حضرت عمر کی بہن نے اپنی چادر میں رکھ کے فرمایا بھائی ہاتھ نہیں مارا، عمر کی گود میں رکھ دیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی ہے، بہن کی زبان سے جو قرآن سنا وہ صرف سنا نہیں سمجھا، کیا کیا؟ سمجھا بھی اور وہ دل میں اترا بھی۔ ساتھ ہی کہتے ہیں زبان سے کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، جب آگے کلمہ پڑھنے لگے تو بہن نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، بھائی یہ پہلا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو آپ نے یہاں پہ کر دیا ہے، اب اگلا اقرار جانے مصطفیٰ کے دربار میں کرنا۔ اور اسی انداز سے جا حضرت عمر کہتے ہیں بہن کو بھی ساتھ چل، پتہ نہیں کیسے آیا تھا، کیسے ہی جا، اکیلا آیا تھا اکیلے ہی جا، اور جس انداز سے آیا تھا اس انداز کے ساتھ جا۔ اب صبح صادق کا وقت ہے، میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کی جگہ کھڑے، میں نے حضرت کو پاتے دیکھا کہ نبی تلوار پکڑی ہے، حضور کو بڑا عمر آیا ہے، یا سنا تلوار بیٹی، اگر ارادہ اچھا نہیں ہوگا تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ حمزہ غم نہ کر، یہ عمر آیا نہیں، عمر تو لایا گیا ہے، عمر آ نہیں رہا بلکہ عمر لایا گیا ہے۔ آج تو میں نے دعا مانگی، اللہ نے عمر کو مراد بنا کے بھیجا ہے، آنے تو اسے غم نہ کرو۔ حضرت عمر تشریف لائے، ان کے پاس آئے، عمر کیسے آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینے تو سر آیا تھا، لینے تو سر آیا تھا، اب ارادہ سر دینے کا ہو گیا، اب ارادہ کیا ہو گیا؟ سر دینے کا ہو گیا۔ صحابہ نے وہاں جو موجود تھے نعرہ تکبیر بلند کیا، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، فجر کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے محبوب نے عمر کو وضو کروایا، اب نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، حضرت عمر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہیں پڑھنی ہے۔ یا رسول اللہ بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر تیری قوم والوں کو دوبارہ نہیں، عمر تیری قوم کو یہ
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے مکے والوں کو مخاطب کیا. مکے کے وہ سردار جنہوں نے حضرت عمر کو حضور کا ساتھ لینے کے لیے بھیجا تھا وہ بھی تو جاگ رہے انتظار کر رہے. تو آپ اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کر کے کہا گیا مکے والوں تم نے عمر کا کفر کے اندر انکار دیکھا ہے. آپ عمر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. آپ عمر کا اقرار بھی دیکھنا. لہذا ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے, جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے, وہ آئے اور عمر کی دربار جو ہے اس کا فیصلہ کرے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو پہلی نماز بیت اللہ میں باجماعت فجر کی پڑھی. اور عمر جن کی شہادت محرم کی پہلی تاریخ کو, یکم محرم العام کو جن کی شہادت ہو رہی ہے. کون عمر جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا لو کان باقی نبی جب لگان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا. میرے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. قرآن مجید کے 22 مقامات ایسے کتنے 22 جہاں حضرت عمر نے رائے دی, مشورہ دیا. اللہ نے عمر کی رائے کی ترجمانی کرتے ہوئے عمر کی رائے کو قرآن بنا کے رب نے نازل کر دیا. قرآن پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا, امام ربیعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کا دل چاہتا ہے کہ مصطفیٰ بیویاں پردہ کر کے نکلیں. اور امہات المؤمنین امام ربیعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کملی والیاں عمر کی خیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ کملی والے دیا بیویاں پردے تو بغیر پانا. امام ربیعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر دل تے میرا بھی یہ چاہتا ہے. عمر میری گل تو کیتی ہے کہ مصطفیٰ کے دل کی گل کیتی ہے, لیکن عمر اتنے مرضی نہ میری چلنی ہے نہ میری چلنی ہے. اسلام کے احکامات جڑے نے وہ زمین تے نہیں پڑھتے بلکہ اسلامی قوانین جڑے نے عرشاں تے پڑھتے ہیں. عرشاں تو رب حکمران ہو جاتا ہے. جڑا اللہ کا حکم بنتا ہے وہ اللہ کی توحید بھی ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی رسالت بھی ہوتی ہے. ابھی حضرت عمر نے کیا کی تمنا کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے نبی کی بیویاں پردہ کریں. تب تک پردے کا حکم نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جی رب جلیل جا جلدی زمین تے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل کرتے. جڑے جذبات میں عمر دے نے جو عمر دی چاہت ہے کے مطابق مصطفیٰ کے قرآن نازل کر. اور بڑے مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا نبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں کو بھی کہتے ہو, اپنی بیٹیاں کو بھی کہتے ہو, اور قیامت تک ایمان والیاں یا عورتوں کو بھی کہتے ہو آج تو بعد پردے تو بغیر باہر نہیں نکلنا. اب یہ رائے کس کی تھی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاروق اعظم کے دل میں جو جذبات پیدا ہوئے اللہ نے عمر کی رائے کو قرآن کر. اور اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد 70 قیدی کافروں کے بڑے بڑے سردار سرداروں کے بیٹے قید ہو کے
کملی والے کا چاچا بھی کہہ دیا ہے، فاروق اعظم کا بیٹا بھی کہہ دیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی کہہ دیا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرا بھی کہہ دیا ہے، 70 کہہ دی۔ اب اللہ کے محبوب ان سے مشورہ مانگ رہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان قیدیوں کو کیا سزا دی جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا جو جذبات وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمت کا پسینہ ہے، آپ معاف کرنے والے ہیں، کملی والے میرا یہ چاہتا ہے کہ آپ ان سب کو معاف کریں۔ یہ رائے تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضور نے عمر سے پوچھا، عمر تیری رائے کی ہے، عمر تو دستوں کی چل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ کافر ہیں جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں، جنہوں نے ایمان والوں کو شہید کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلال حبشی کو اوتاروں میں لگایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت خباب کو سولی پہ چڑھایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت زلیخا کی آنکھیں نکالی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کے وجود کو دو ٹکڑے کیا۔ لہذا کملی والے میں یہ چاہتا ہوں ان سب کو قدر کیا تاکہ قیامت کی صورت کا کوئی کافر جو ہے اسلام کے خلاف اٹھنے کی جرات نہ کر سکے، اور اگلی بار جو میرے باپو کا بیٹا ہے اسے میرے حوالے کرے۔ حضور پوچھتے عمر کیا کرے گا؟ فرمایا میں اپنی تلوار سے اس کا سر دم سے جدا کر دوں گا۔ جو علی کا بھائی ہے علی کے حوالے کریں، جو ابوبکر کا رشتہ دار ہے ابوبکر کے حوالے کریں، اور ہر ہے اپنے اپنے رشتہ دار کو قدر کرے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے اس کے لیے مصطفیٰ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، اور وہ مصطفیٰ کی موجودگی کے اندر غیروں کو مصطفیٰ پہ ترجیح نہیں دیتے۔ یہ حضرت عمر نے رائے دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور قرآن بھی کیا کہتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، قرآن کے ساتھ ہر وقت خلوت میں، جلوت میں، دن میں، رات میں، پہاڑ میں، غار میں، آج تک مزار میں، معہ ابوبکر، معہ ابوبکر اشداء علی الکفار، جو کافروں پہ بڑا سخت ہے عمر۔ قرآن کہتا ہے، قرآن حضرت عمر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے عمر میرے نبی کا وہ یار ہے جو کافروں کے مقابلے میں بڑا سخت ہے، جو کافروں کے مقابلے میں فرمایا عمر تو بڑا سخت ہے، لیکن میں مصطفیٰ کی رائے کی ہوئی ہے جو ابو بکر کی رائے کی۔ تو اللہ کے محبوب نے بدر والوں کو معاف کر دیا، بدر کی قیدیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جی رب جبریل جا کہ میرے محبوب سے قرآن نازل کر دے، اور قرآن مجید میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں محبوبہ ویسے تے جڑی ابو بکر دی رائے سی تسی دی وہ رائے اپنائی تو علی تے ابو بکر دی رائے نہیں ہوگی، لیکن اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تسی کر چھڑیو کر دیتا، جو تہاڈی پسند تو میری بھی پسند، لیکن ویسے میں رب دی رائے وہ اسی جڑی عمر دی رائے سی۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ محبوب آپ نے جو کر دیا وہ کر دیا، ہم آپ کی بات میں پھول ڈالتے ہیں، لیکن ویسے میری بھی مرضی ہو اسی جڑی
اوپر دل تے میرا بھی کرتا ہے. میرے دادا ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم ہے جس مقام تے بیٹھ کے بولے میں تو رب کو منگیا جیتے میرا بھی کرتا ہے عمر دل تیرا بھی کرتا ہے لیکن تیری تے میری مرضی دین نہیں بن سکتی. دین تے وہ جڑا رب نے عرش کو اتارنا ہے. یا اللہ نے باپو حضرت عمر کو موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جی رب جلیل جہاں جلدی کر وہی سے ملے میرے مصطفیٰ نے قرآن نازل کرتے اور عمر نے جذبات کو اصلتا دیتے ہیں مصطفیٰ کو کس دے کہ جڑی عمر کی مرضی ہے وہ کوئی میری مرضی ہے. جیسے اللہ پاک نے کیا کیا قرآن کی آیت وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى مقام ابراہیم کو سجدے کی جگہ بنا. اور آج کے بعد قیامت تک کوئی بھی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جو آئے گا جب تک مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھتے ہوئے سجدہ نہیں کرے گا میں اللہ اس کا حاجی کو قبول نہیں کروں گا. یہ عمر کی کے جذبات تھے یہ عمر کی چاہت تھی. اللہ نے اسے کیا بنا دیا المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے تہمت لگی الزام لگیا بڑے بڑے لوگ کے اندر شہید ہو گئے شامل ہو گئے 40 دن گزر گئے سارا مدینہ رو گیا ہے اور امام الانبیاء بھی پریشان ہے ابو بکر صدیق بھی پریشان ہے اما عائشہ بھی گھر کے اندر پریشان ہے. حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ مسجد دیا مکیا کے اندر منہ دبا دبا کے روتے سن سارا مدینہ پریشان. لیکن اس پریشانی کا حل جدوں تک آسمان والا عرشاں والا نازل نہیں کرتا اس ویلے تک اس مسئلے کا حل کسی کول بھی نہیں ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی طور سے صحابہ کو مشورے دے رہے ہیں. میری عائشہ کے متعلق تیری رائے کی ہے تیری رائے کی ہے. کوئی آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیویاں کی کمی نہیں تو بیویاں کا کاٹا نہیں. عائشہ کو اپنی زندگی کو کر کے اور نکاح کر لے اور بیوی اپنا لو کہ اللہ کے باپو مشورے دے رہے ہیں. لیکن اللہ کے باپو نے عمر کو نہیں پوچھا ہے کا عمر کو نہیں پوچھا کیا اللہ کے اندر حکمت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب میرا محبوب عمر کو پوچھے گا اور حضرت عمر جب بول کے جواب دیں گے کہ جب عمر بول گیا اللہ فرماتے ہیں پھر مینوں بھی بولنا پڑے. لہذا محبوبہ سارے کو رائے لینا سارے کو پوچھ رہا ہے کہ سارے کو آخر کے اندر عمر کو پوچھی کہ میرا جواب عمر دے گا میں اس جواب کو قرآن پڑھا دیا گا. جب سارے کو پوچھا جواب اما عائشہ نے کاتیا کو نکل کے حضور پار آئے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں. اللہ کے باپو نے فرمایا عمر سارے کو میں پوچھ لیا عمر تو بھی کہتا سنا میری عائشہ کے متعلق تیری رائے کی ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ محسوس نہ کرو تمہیں ایک گل پوچھا ایک سوال کرا. عمر کچھ کی پوچھنا چاہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دے ہونا عائشہ کے نام نکاح سی آپ کی سی یا کسی اور نے کروایا. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ کے نام نکاح میرے رب نے کروایا. جبرائیل امین کے ریشم کے کپڑے پہ عائشہ کی تصویر لے کے آئے کہ اللہ پاک نے کیا جبرائیل جانا کہ میرے محبوب کہہ دے اس بچی کے نام اس لڑکی کا نکاح کر دو. تیری عمر عائشہ کے نام نکاح میں آپ نے کیتا رب نے کروایا. کہ حضرت عمر نے فوراً کیا کبھی مالا پھر وہ رب اتنا بھولا نہیں جہاں وقت والے وجود دے ایک پاک مکھی نہیں بیٹھا دیتا اور نبوت کے بستر دینا پاک عورتوں کی میں لے آئے گا. ایک کرم کے بعد حضرت عمر کی زبان کو کچھ چولے نکلے فرمایا سبحان بہت بڑا بہتان ہے الزام ہے. اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جی رب جلیل فرمایا
لیے مرد ناپاک، پاک باز مردوں کے لیے بیویاں پاک باز، اور پاک باز عورتوں کے لیے مرد بھی پاک باز۔ اولئک هم المبرؤون، عائشہ بھری اور باپو سے جو یہ کافر کہتے ہیں لہم مغفرۃ، مغفرت کر دی گئی۔ اس لیے میرے دوستو کبھی بھی کسی کی ذات پہ انگلی کوئی مرد کوئی بیوی پہ یا بیوی شوہر پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے، اگر میں ٹھیک ہوں تو میری بیوی بھی ٹھیک ہے، اور اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو ٹھیک۔ تو حضرت عمر نے جو زمین میں رائے دی، اللہ نے عمر کی رائے کو قرآن بنا کے اتارا۔ امام قیاس رضی اللہ 22 مقام قرآن کے ایسے ہیں جو عمر نے کہا رب نے قرآن بنایا، اور اللہ کے محبوب نے کیا کہا، میرے باپ قیامت تک کوئی نبی، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ امام قیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا مقام، جن کی عظمت، جن کی شان، جن کی بردباری اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر جنہاں راہوں کو گزر جاتا ہے شیطان کی وہ راستے چھوڑ دیتا ہے۔ عمر جن راستوں سے گزرتا ہے شیطان کو راستوں کو چھوڑ دیتا ہے، آگے جاتا ہے شیطان کی وہ راہ۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ ایک منافق اور ایک یہودی، مختصر ایک منافق اور ایک یہودی اختلاف ہوا، فیصلہ کروانے حضور کے دربار میں گئے۔ اللہ کے محبوب نے منافق جو بظاہر مسلمان تھا، گواہ نہ ہو یا رسول اللہ گواہ کوئی نہیں، لیکن میں مسلمان ہوں، یہ یہودی کافر ہے۔ حضور نے فرمایا چاہے تو مسلمان ہے یہ کافر ہے، لیکن انصاف کا تقاضا جو ہے وہ دلائل اور گواہ ہے۔ تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آپ کو منافق کیا کہہ رہے تھے، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں۔ ابو بکر کی بات کرتے ہیں، حضرت ابو بکر نے بھی حضور کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اب وہ کہتے تھے عمر کے پاس جاتے اور دل میں کیا خیال ہے کہ حضرت عمر کافروں کے بڑے سخت مخالف ہے، تو لہٰذا حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ کہ بتایا اس یہودی نے کہ پہلے حضور نے فیصلہ کیا، پھر ابو بکر نے بھی فیصلے کو برقرار رکھا، لیکن اب یہ حضرت عمر نے کہا اچھا حضور نے فیصلہ کر لیا اور تو پھر بھی یہودی کہتا ہے کہ میں نہیں، اس نے کہا تھا آنے کے لیے۔ اچھا جب اس نے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ ہاں، بڑا اچھا بیٹھا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اندر ایک تلوار اٹھائی، باہر آئے اور اس منافق کی گردن سے ہم کم سے جدا کر دیا۔ فرمایا جو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کا اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ اب اس منافق کے خاندان والے سارے حضور کے پاس، یا رسول اللہ ایک مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا، یہ تو ٹھیک نہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ قرآن کی آیات اتار دی اور حضور کو یہ بتا دیا کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں، اور اللہ اسے مسلمان ہی سمجھ لے گا، یہ کافر ہے۔ اور عمر نے تو کیا یہ جو عمر نے کیا، رب بھی یہی چاہتا تھا، اس کے لیے جو عمر کا فیصلہ ہے رب کا بھی کوئی فیصلہ ہے۔ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کب ہوئی، یکم محرم کو، شکم محرم کو۔ حضرت عثمان کی شہادت کب ہوئی، 18 ذی الحج کو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اسلام پہ بڑے احسانات ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کے دور سلطنت کے اندر انصاف ایسا تھا، ایک ہی گھاٹ میں بکری اور بھیڑیا پانی پی رہا، ایک طرف فاروق اعظم کی شہادت ہوتی ہے اور دوسری طرف جنگل میں چرواہا کیا کہتا ہے، لگتا ہے امیر المومنین کی وفات ہو چکی ہے۔ بھائی تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب تک وہ زندہ تھے بھیڑیے کی ضرورت نہیں تھی بکری پہ حملہ کرے، آج اس بھیڑیے نے میری بکری پہ حملہ کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین کی وفات ہو چکی ہے، شہادت۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر فضائل اور ان کی شہادت کے بقیہ حالات و واقعات انشاءاللہ آئندہ میں باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔